السلام علیکم. سیاست.pk کے ساتھ میں ہوں تیمور مرزا اور اس وقت ہم موجود ہیں عمران خان صاحب کے آزادی کنٹینر میں عمران خان صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج آپ کی ماشاءاللہ سے آلموسٹ 50 مکمل ہو گئی ہے اس دھرنے کی. تو ابھی تک جو آپ دیکھتے ہیں پیچھے 14 اگست سے اب تک آپ نے کیا اس میں پازیٹیو چیزیں ہیں جو کہ آپ نے اچیو کی, جو کہ پہلے آپ نے کہا کہ میں نے 18 سال کی اپنی سیاست میں نہیں کی؟ 18 سال کی سیاست ایک طرف, یہ 50 دن ایک طرف. جو انگریزی ورڈ ہے اویکننگ, جس طرح قوم جاگی ہے, میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ 50 دن ہو جائیں گے. مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا. یہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں یہ اس کا استعفیٰ لے کے آؤں گا, یہی رہوں دھرنا کروں گا. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ افیکٹ ہوگا. میں تو دھاندلی کے خلاف نکلا تھا, لیکن یہ 50 دن میں جس طرح قوم جاگی ہے میں نے کبھی پاکستان میں ایسے نہیں دیکھا. اور جس طرح کی پبلک نکلی ہے اور ساتھ جڑ گئی ہے اور ایک نظریے کے ساتھ جڑی ہے, یہ اس لیے میرے لیے 18 سال کی سیاست ایک طرف ہو, لیکن جو قوم جاگی ہے ان 50 دنوں میں, یہ میں پاکستانی ہوتے ہوئے بول رہا ہوں, اس سے جتنی مجھے خوشی ملی ہے شاید پرائم منسٹر بن کے نہ ملتی. ابھی گورنمنٹ تو ابھی تک نہیں گئی, 50 ڈیز ہو گئے. تو اب آپ کے مائنڈ میں کیا مائنڈ میپ ہے, کیا میکینزم ہے جس کے تحت آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جائے گی, یہ چینج ہوگی, نئے الیکشنز ہوں گے اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی اور ایک نیا پاکستان جو ہے آگے بنے گا؟ دیکھیں, پہلی چیز تو جد و جہد کی کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا. جب آپ اسٹرگل میں نکلتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں نکل جاتی ہیں, کامیاب نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ میں اسپیسیفکلی جو انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی تھی اور وہ ساری نکلتی آ رہی ہے اور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو حلقہ کھلتا ہے اس میں اتنی زیادہ دھاندلی ہے, اس لیے یہ ڈرے ہوئے تھے 4 حلقے کھولتے ہوئے. تو میں تو نکلا تھا ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ اگر اس طرح کے اپنے الیکشنز کروانے ہیں تو حسنی مبارک بھی ایسے الیکشن کرواتا یا صدام حسین بھی کرتا. یہ جمہوریت نہیں ہے, الیکشن تو صاف اور شفاف جمہوریت میں ہے. اور انہوں نے سارے جب دروازے بند کر دیے مجھے انصاف لینے کے, تب میں نکلا ہوں دھرنے کے اوپر. تو اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. جب تک میں اپنی مشن اکمپلش نہیں کرتا میں اسی کنٹینر میں رہوں گا اور میں پوری کیمپین کروں گا پاکستان. ابھی 2 سال پہلے ہی گو زرداری گو کیمپین ہوتی تھی پنجاب میں, اسے لیڈ کرتے تھے سی ایم پنجاب. اس میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ منسٹرز کے آگے پی پی کی کے گو زرداری گو کے نعرے لگیں, سڑکوں پہ نعرے لگیں, ان کے مطلب بلاول بھٹو کے آگے اس طرح کے نعرے لگیں. اس دفعہ کیا اس میں چینج ہے کہ ہر جگہ جہاں پہ بھی ہے گو نواز گو کے نعرے لگ رہے ہیں, حمزہ شہباز کے آگے, منسٹرز کے آگے؟ کیونکہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ دھاندلی کیا انہوں نے. عوام بیوقوف تو نہیں ہے, عوام سمجھ گئی کہ جی اگر 4 حلقے کہہ رہے تھے کھولو اور میں تیار ہوں, میرے جو 3 میں جیتا تھا وہ کھولو, تو آپ 4 کیوں نہیں کھولتے؟ لوگ تو لاجک سیدھی ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کیوں چھپ رہے ہیں. 16 مہینے ہو گئے آپ انصاف نہیں دے رہے. میں نے یہ بھی کہا, میں نے کہا کسی پختونخوا کے حلقے میں آپ کہو کہ دھاندلی ہوئی, ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں. یہ اسمبلی میں تو کہہ رہے تھے جوائنٹ سیشن میں کہ جی میرے غلام بلور صاحب نے کہا N1 میں دھاندلی ہوئی ہے, ہم سے پوچھو کس طرح دھاندلی ہوئی ہمارے ساتھ. تو یہ آگے پریکٹیکل سٹیپس کیوں نہیں لیتے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ریڈی ہوں؟ جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے لوگ کچھ کہتے ہیں اندر سے کچھ اور سوچتے ہیں. دیکھیں نا, میں سیدھی بات ان سے چیلنج کرتا ہوں. غلام بلور کو کہیں کہ جب میں ان سے الیکشن جیتا تھا کہیں کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے, میں اسی وقت کھلوا دوں الیکشن سارا, اور 70,000 سے جیتا تھا. تو ابھی بھی کسی پختونخوا کے حلقے میں جدھر ہماری گورنمنٹ ہے, آپ کہیں سارے بائی الیکشن تقریباً ہم جیتے ہیں, کسی بائی الیکشن میں ان کو شک ہے میں تیار ہوں کھولنے کے لیے. یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ تو لوگ بیوقوف نہیں ہیں, لوگوں کو پتہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں. سر 3 چیزیں جو سوشل میڈیا پہ کافی چل رہی ہیں, آپ کے کرٹکس کہتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ عمران خان صاحب VVIP کلچر کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, بٹ وہ ایک جیٹ میں ٹریول کر رہے ہیں اس پہ, اور ہیلی کاپٹر پہ, اس پہ کافی کرٹکس کہتے ہیں. لیکن پبلک کے پیسے پہ تو نہیں کر رہا. دیکھیں میرا VVIP یا VIP کلچر برا کیوں ہے؟ کیونکہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں. رائے ونڈ کی جتنا بھی ان کا اتنا بڑا وہ جو محلات ہیں, یہ ایک پیسہ نہیں دیتے, وہاں سارا خرچہ قوم برداشت کرتی ہے. جتنا ان کے انٹراج ہے, ان کے بچوں کے انٹراج ہے, سارے گورنمنٹ کے پیسے پہ چلتے ہیں. ٹیکس یہ نہیں دیتے, پیسے ان کے باہر پڑے ہیں, دونوں کے, زرداری کے اور نواز شریف کے, ان کے اربوں روپے باہر پڑے ہوئے ہیں, ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے, قانون کے خلاف ہے. کیسے پیسے واپس وہاں باہر لے کے گئے؟ منی لانڈرنگ کر کے وہ قانون توڑا, ٹیکس چوری کی وہ قانون توڑا, اور یہ کرپشن کا پیسہ ہے, اس لیے ڈرتے ہیں اس کو
اس کو ڈکلیئر کرنے کے میں نے اپنے سارے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں. میرا سارا پیسہ پاکستان میں ہے, سارا میرے نام پہ ہے, میرے بچوں کے نام پہ بھی نہیں ہے. اور میں نے ایسٹس ڈکلیئر کیے. ایک آپ بتا دیں کہ عمران کا ایسٹ پاکستان سے باہر ہے یا ڈکلیئر نہیں کیا, میں ریزائن کر دیتا ہوں پولیٹکس سے. یہ کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ کیوں نہیں کرتے, یہ کیوں نہیں اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ چوری کا پیسہ ہے. ایک اور کویشچن ریز ہوتا ہے کہ نیا پاکستان بٹ ٹریڈیشنل پولیٹیشینس کے ساتھ کس طرح؟ اصل میں ویژن تو ایک ہی انسان کی ہوتی ہے. جس طرح ہمارے جو آخری پیغمبر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ان کی ویژن تھی, اس کے ویژن کے ارد گرد تھوڑے تھوڑے لوگ ہوئے, پھر بڑھتے گئے اور آخر میں ساری دنیا پہ چھا گئے. تو وہ ایک ویژن تو ایک آدمی لے کے آتا ہے, وہ خیر وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے, لیکن ہمیں قرآن میں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو سیکھتا انسان یہ ہے کہ لیڈر ایک ویژن لے کے نکلتا ہے, ایک سوچ لے کے نکلتا ہے جو میرا نیا پاکستان کی ویژن ہے, اور پھر اس کے ارد گرد آپ کے لوگ وہ جمع ہوتے ہیں اور اینڈ میں ٹیم وہ بنتی ہے جو آپ کے ویژن کے ساتھ بنتی ہے. اب کہیں آئے ہیں کہ چلے گئے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگوں کے آنے جانے سے نہیں ہوتا. آپ کا جب تک نظریہ رہتا ہے آپ کو کوئی نہیں شکست دے سکتا. اور سر یہ دھرنا کافی دنوں سے جاری ہے, آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت ہائی لیول پہ ہو رہی ہے, تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کا فنڈ کہاں سے اتنا جنریٹ ہوتا ہے جو کہ پارٹی اتنے ایکسپینسو ایونٹس کرتی ہے؟ لاہور اصل خرچہ آتا ہے ٹرانسپورٹ کا. لاہور میں 5 دن کے نوٹس پہ کیا جلسہ, اور میاں والی میں 3 دن کے نوٹس میں کیا. یہ میاں والی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ, ایک گاڑی نہیں کسی کو دی, خود لوگ سارے آئے. تو جب لوگ خود آتے ہیں, آپ کا صرف خرچہ اسٹیج کا ہے, صرف ڈی جے بٹ کا خرچہ رہ جاتا ہے, اسٹیج کا خرچہ بس یہ ہو گیا. آج یہ اس دھرنے میں جب سے بیٹھتا ہوں ہر روز شام کو لوگ آ کے ڈونیشنز دیتے ہیں, ہر روز آ کے باہر سے اوورسیز لوگ آ کے ڈونیشنز دیتے ہیں. سر اب بلاول بھٹو بھی 18 کو جلسہ کر رہے ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی آج اناؤنس کر دیا, تو یہ ایک آٹومیٹکلی مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف ماحول نہیں بڑھتا جا رہا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں لوگوں کو خیال آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ اب نواز جس طرح گو نواز گو کیمپین سے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اب وہ زیادہ دیر نظر آ رہا ہے کہ اب ہر چیز ان کی خراب ہو رہی ہے. بلاول بھٹو پتہ ہے کہ یہ الیکشنز کی طرف جا رہا ہے. بلاول بھٹو ٹویٹس کرتے رہتے ہیں آپ کے اگینسٹ, تو آپ کا کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی انہیں رپلائی کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا اس کی حیثیت کیا ہے, ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کہ جی میں پارٹی چیئرمین بن گیا ہوں, ایک بچہ کو پارٹی چیئرمین بنا دے. یہ تو بادشاہت ہے, یہ تو جمہوریت نہیں ہے. تو میں تو بادشاہت کے خلاف ہوں. میں تو نکلا ہی ہوں کہ یہ جو خاندانی پالیٹکس ہے, فیملی لمیٹڈ کمپنیز, ان کو ختم کرنے آیا ہوں. ایک میرٹ بیس سسٹم لے کے آؤں جو ہے ڈیموکریسی. حقیقی ڈیموکریسی مینز میرٹ, اور میرٹ سسٹم جو میرٹ کا ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے. ابھی آنے والے پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ اربن ایریاز میں پی ٹی آئی نے بہت اچھی پرفارم کیا, لیکن جو رورل ایریاز سے اس میں اس طرح نہیں پرفارم کر سکی, اسپیشلی پنجاب میں کیونکہ ہب ہے. تو اب نیکسٹ الیکشن میں آپ کا اس میں کیا پلان ہے؟ آپ نے ٹریڈیشنل پولیٹیشینس کے ساتھ ہی جانے, آپ نئے اور زیادہ ینگسٹرز کو انٹروڈیوس کرائیں گے؟ اور جس طرح کے پی کے میں آپ کے ینگسٹرز جیتے, آپ مطلب کوئی ان میں سے نون نہیں تھا اتنا اور وہ سب جیتے, تو پنجاب میں بھی آپ کی اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہیں یا ڈفرینٹ ہیں؟ دیکھیں جس طرح کا الیکشن ہوا نا, ایسے ہم 100 الیکشن جیتے ہیں, ہم نہیں جیت سکتے. کیونکہ جب آپ نے گنتی, آپ نے ووٹ کو کاؤنٹ ہی نہیں کرنا, اور اینڈ میں ریٹرننگ آفیسرز نے بیٹھ کے خود ہی رزلٹ بنا کے اور رزلٹس ڈکلیئر کر دینے, اور پھر ایک ٹی وی چینل آپ کو پورا بیک کرے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی وہ تو صدام حسین اور حسنی مبارک کراتے رہے ایسے الیکشن. اس لیے ضروری ہے پہلے تو صاف اور شفاف الیکشن, جس کی وجہ سے دھرنا ہے. پہلے وہ الیکشن ایکسپوز ہو جو پہلے ہوا تھا, اس کی دھاندلی ساری ہو, جو دھاندلی میں ملوث تھے ان کو سزائیں ملے, اس کے بعد آپ اگلا الیکشن کروا سکتے ہیں. ایسے الیکشن کروانا 1970 کے بعد, اس کے علاوہ سارے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اور سر جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے جتنی عزت دی ہے شاید ہی کسی نے دی, اور آپ نے بھی یہی بات کی کہ میں نے ان کو جتنی عزت دی ہے میں نے شاید ہی کسی کو دی ہو. لیکن پرسوں ہم نے دیکھا کہ ملتان ضلع کے نون لیگ کے صدر بلو بٹ کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم پوری سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیسا فیل ہوا ہے سن کے؟ کئی لوگ میں ان کا ایک امیج ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ جس طرح شیشہ گرتا اور ٹوٹ جاتا ہے, اسی طرح جاوید ہاشمی کا امیج بھی بڑی بری طرح ٹوٹا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ایسے ہوں گے, اور مجھے اور کچھ نہیں, چلے آپ پارٹی چھوڑ کے جانا چلے جائیں, لیکن اس طرح کی جھوٹ بولنا, غلط بیان دینا جس میں کوئی بنیاد ہی نہیں کہ جی کوئی آج کوئی بیان آیا کہ قتل کوئی
ہم تحریک انصاف کسی کو قتل کروانے لگے اور ہم یہاں دھرنا اس لیے کرنے لگے تھے لاشیں گرانے کے لیے. یہ بالکل جھوٹ ہے یہ سارا, یعنی اور ان کو پتہ ہے یہ جھوٹ ہے. مجھے اس لیے افسوس ہے ان کا. اور سر لاسٹ کویشچن یہ کہ آپ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو شارٹ ٹرم میں ہو سکتی ہیں, سمبولک ہوتی ہیں, تو ایسی کچھ چیزیں جو آپ نے پلان کی ہوں کہ میں آؤں گا تو یہ چیزیں تو میں نے فوراً کر دینی ہیں. دیکھیں بڑی سیدھی ہیں ہماری. اس ملک کے اندر آپ نے آمدنی بڑھانی ہے, اپنی خرچے کم کرنے ہیں, فضول خرچے کم ہوں گے تو آمدنی بڑھے گی. اور تیسری چیز قانون کی بالادستی, سب سے زیادہ اپنی عدالتیں اور اپنے پولیس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ امیجیٹلی یہ 3 ٹھیک آپ ہو جائیں. اور پھر تعلیم کے اوپر سب سے امپورٹنٹ جو سب سے ہم نے نگلیکٹ کیا ہے, جس کی ایک ملک کا اتنا پوٹینشیل ہے اس ملک میں ہم ٹیپ نہیں کرتے, تعلیم نہیں ہے. ہمارے 55 لاکھ بچے پرائمری اسکول سے باہر ہیں اور ٹوٹل جو سیکنڈری اسکول سے اور پرائمری اسکول سے باہر ہیں وہ 2.5 کروڑ ہیں. یعنی یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. سو تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ زور, قانون کی بالادستی یعنی عدالتیں اور اپنی تھانے ٹھیک کرنے ہیں. اور اس ملک میں میرٹ بیس سسٹم, میرٹ لے کے آنی ہے. ساری جو لوگ قابل لوگ ہیں وہ تو سارے ہم باہر بگا دیے ہیں. تو جو اچھے جو جب آپ اسحاق ڈار کو فائنانس منسٹر بنا دیتے ہیں جو ریٹن ایفیڈیوٹ میں کہتا ہے کہ میں نے نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کی ہے, ریٹن ایفیڈیوٹ, تو یا وہ جھوٹ بول رہا تھا ایفیڈیوٹ پہ, اس کو فائنانس منسٹر ہی ہونا چاہیے, یا وہ سچ بول رہا تھا نواز شریف کو پرائم منسٹر ہی ہونا چاہیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ فائنانس منسٹر ریٹن ایفیڈیوٹ دے کے فائنانس منسٹر بن جائے. اور سر اسلام کے بعد موسٹ لوڈ چیز کرکٹ ہے اس ملک میں, تو جب آپ آئیں گے تو کرکٹ میں کیا ایسی چینجز کریں گے, کیونکہ ابھی بہت برا حال ہے ہماری ٹیم کا. بڑا آسان ہے کرکٹ ٹھیک کرنا. میں آج سے 30 سال سے لگا ہوں کہنے کہ کیا سٹرکچر ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے ساری دنیا میں کرکٹ دیکھی ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں مافیا بیٹھا ہوا ہے اندر, وہ چینج نہیں لانے دیتا. اور ایک دفعہ ہم آ گئے تو میں انشاءاللہ ایسا کرکٹ کا سٹرکچر بناؤں گا جو میرے ذہن میں ہے, اور بھی سپورٹس کا, لیکن کرکٹ کا خاص طور پر لوگ پیار کرتے ہیں کرکٹ سے. لاسٹلی سر میسج آپ کے سپورٹرز اور کرٹکس کے لیے. میسج سیدھا ہے کہ یہ اس وقت ایک پاکستان ڈیفائننگ مومنٹ یعنی ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے. لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جیسے چلے آ رہے ہیں ایسے چلتے جانا ہے یا اپنی تقدیر بدلنی ہے, اور یہ ہے موقع فیصلہ کرنے کا. آپ دونوں کشتیوں میں پیر نہیں رکھ سکتے, آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا, قربانیاں دینے پڑے گی. اگر اس چھوٹے سے مافیا میں جو پاکستان کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے, باریاں لے رہا ہے, لیڈرز کے پیسے باہر ہیں, کرپٹ ہیں, ایک دوسرے کو پکڑتے نہیں ہیں, ایک دوسرے کی بیان بازی کرتے پکڑتے نہیں ہیں, لوگوں کا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور خود ٹیکس نہیں دیتے, تو یا تو ان کے ساتھ چلنا ہے یا آپ نے ایک چینج لینا ہے اور نئے پاکستان کے لیے. تو یہ فیصلہ کن ٹائم ہے اور اس پہ فیصلہ کریں. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ اکثر زیادہ تر مجھے نظر آ رہا ہے کہ قوم فیصلہ کر رہی ہے نئے پاکستان کے لیے. یہ تھے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ شو پسند آیا ہوگا اور ہم آپ کو ان کے ساتھ اور بھی شوز دکھاتے رہیں گے. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.